خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری پا مطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دندار بے اور باتور بڑے خیمے میں موجود ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں دندار بے کا ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے کہ بالا خاتون کے لیے عثمان کا رشتہ لے کر سیلجان خاتون شیخ ادا بلی کے پاس گئی تھی، لیکن وہاں سے انکار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دندار بے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے سردار چچا کی جگہ اپنی تائی جان کو بھیجے گا تو یہی ہوگا۔ پھر گندوز بے اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ایک بازنطینی قافلہ اپنا سامان چھپائے کلوجہ حصار کی طرف جا رہا ہے۔ تو دندار بے یہ سن کر جان بوجھ کر عثمان کی بجائے باتور کو اس کاروان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال غنیمت لے کر قبیلے واپس آنا، تاکہ کئی سرداران کو بھی پتا چلے کہ تم کتنے بہادر ہو میرے بیٹے۔ اور پھر اپنے بابا کے ہاتھ کا بوسہ لے کر باتور روانہ ہو جاتا ہے اور گندوز بے حیرانی کے عالم میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ قونور عثمان سے کہتا ہے کہ شیخ ادا بلی آپ کے رشتے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ بالا خاتون بھی آپ کو چاہتی ہیں۔ ہم بالا خاتون کو اغوا کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان اور قونور روانہ ہونے کے لیے گھوڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں بامسی بے آتے ہیں اور عثمان سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو عثمان انہیں غصے میں کہتا ہے کہ شیخ ادا بلی مجھے بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے۔ آخر ایسا کیا غلط کیا ہے میں نے؟ پھر بامسی بے کے سمجھانے پر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے عثمان کا۔ اس کے بعد بامسی بے اسے خبر دیتے ہیں کہ دندار بے نے باتور کو قافلے پر حملے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عثمان یہ بات سن کر کچھ خاص رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ سیلجان خاتون آئیگل سے پوچھتی ہیں کہ آج کل تمہارے بنائے ہوئے قالین اتنے بے جان کیوں ہیں؟ تم اتنے گہرے رنگ کیوں استعمال کر رہی ہو؟ اس سے پہلے آئیگل کچھ کہتی، زہرا خاتون وہاں آ جاتی ہیں اور سیلجان خاتون سے کہتی ہیں جیسے ہی ہماری زندگیوں سے مصیبتیں ٹل جائیں گی تو لال رنگ کے خوبصورت پھول بھی بن جائیں گے قالینوں پہ۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تلخ ہو جاتی ہیں۔ زہرا خاتون کہتی ہیں عثمان تو ایک عورت کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے بابا کی قربانیاں بھی ضائع ہو گئیں۔ اور پھر طنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ ایک میرا بیٹا ہے جو کافروں پہ حملہ آور ہے اور ایک آپ کا بیٹا ہے عثمان جو جنونی بنا گھوم رہا ہے۔ یہ کہہ کر زہرا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیلجان خاتون سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف عثمان قونور کے ساتھ بازار پہنچ جاتا ہے جہاں سب لوگ شیخ ادا بلی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان قونور کو حکم دیتا ہے کہ یہاں چاروں طرف نظر رکھو، باقی میں سنبھالتا ہوں۔ قونور کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں بالا خاتون کو اغوا کرنے آئے ہیں، جبکہ عثمان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تبھی شیخ ادا بلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر شیخ ادا بلی اپنے بازار آنے کا تجارتی مقصد سب کو بتاتے ہیں اور عثمان چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر عثمان شیخ ادا بلی سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میری ایک مراد ہے، لیکن شیخ ادا بلی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی مراد نہ پوری کروں تو
عثمان صاحب، آپ جنگیں لڑتے ضرور ہیں لیکن میدان جنگ میں صبر کا دامن تھام کر لڑنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ عثمان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں لیکن کبھی شکست نہیں دیکھی، پر آج میں ناکام ہو گیا، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ دکھ بھرا دل لیے وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو بالا سے ملتا ہے اور بالا کو دیکھ کر معصومیت سے کہتا ہے کہ آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ تو بالا کہتی ہے میں اپنے بابا کی بات نہیں ٹال سکتی۔ عثمان بالا سے وعدہ کر کے چلا جاتا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کرے لیکن میں ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہوں گا۔ صوفیہ علی شار سے ملنے اس کی حویلی آتی ہے تو علی شار اس کے استقبال میں پھول بچھاتا ہے اور بڑی محبت سے اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ علی شار صوفیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں شہزادی؟ پھر صوفیہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ عثمان اور ایدا بلی کا ساتھ دیں گے یا میرا؟ تو علی شار پوچھتا ہے کہ آپ کو آخر ان سے مسئلہ کیا ہے؟ صوفیہ جواب دیتی ہے کہ عثمان اور ایدا بلی ہم دونوں کی ریاستوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ علی شار کا سپاہی بدر کے قافلے پر حملہ کرنے اور مال چرانے کی خبر سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ سن کر صوفیہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور علی شار سے کہتی ہے کہ اب فیصلہ آپ کریں، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ قالانوس، جو کہ صوفیہ کی محبت میں پہلے سے ہی گرفتار ہوتا ہے، صوفیہ اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے ایک اہم فریضہ سر انجام دینے کو کہتی ہے، جو کہ ایدا بلی کی موت ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ ایدا بلی کا دل چیر کے لے آؤ تو میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ یہ سن کر قالانوس کہتا ہے کہ میں ایدا بلی کا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ سن کر صوفیہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پھر جلدی سے ایک کامیاب منصوبہ تیار کرو، میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ اب کیا خطرے میں ہے شیخ ایدا بلی کی جان؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے قررس عثمان کارٹون سیریز۔